مولانا سید عدیل اختر صاحب جو پرنسپل رہ چکے ہیں مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے، اپنے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ مولانا سبط حسن جو زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے انڈیا کے، ایک دفعہ اپنے تلامذہ تمام شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے تمام بالکل ایک نجی سی ایک محفل تھی جس کے اندر علماء اور صرف ان کے طالب علم تھے. کہا کہ اگر تم لوگ سند اور حوالہ نہ پوچھو تو میں ایک حقیقت کو واضح کروں گا. سند اور حوالہ نہ پوچھو تو ایک حقیقت کو واضح کروں گا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کرنے کے بعد ایک دعا مانگتا ہوا بستر پر جائے اور پھر اس دعا کو مانگ کر سو جائے کہ اے زہیر ابن قین طبیب لشکر حسینی اس بیماری کی دوا مجھے بتا دیجیے، تو جب وہ سوئے گا تو خواب میں کوئی بزرگ اس کو اس بیماری کی شفا یابی کے لیے نسخہ بتا دیں گے. طلبہ نے بہرحال سنا اس کو، سب نے گھر جا کر اپنے اپنے گھر کے اندر بھی واقعہ بتایا. اس میں سے ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ بیمار تھا، جس نے واقعہ سنا اپنے گھر میں جا کر بتایا. اس طالب علم کی بہن نے یہ عمل کیا، روزہ رکھا اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے، افطار کے بعد بستر پر جا کر یہ دعا کی زہیر ابن قین سے اور اس کے بعد سو گئی. خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی مرد بزرگ ہیں، چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے، کوئی چیز لوگوں کو لکھوا رہے ہیں. وہ بھی گئیں اپنے پاس کا اور کہا کہ میرا بھائی اتنے عرصے سے بیمار ہے، صحت یاب نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی کوئی دوا بتا دیں. تو اس مرد بزرگ نے کہا کہ وہ خود اپنی بیماری کی دوا نہیں کرتا ہے، میں بھی اس کو دوا نہیں بتاؤں گا. کہا کہ نہیں، اس نے تو بہت علاج کیا ہے. کہا کہ نہیں، وہ مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا ہے. یہ کہا. اب ان کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً اٹھی، اپنے بھائی کو جا کر اس نے جگایا. بھائی نے کہا واقعی دینی طالب علم ہوں، لیکن بعض اوقات جب مجلس کے اختتام پر لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے تو مجھے اس رش میں جا کر تبرک لینا عجیب سا لگتا ہے کہ میں جا کر لوں. لیکن آئندہ سے اب جی تم نے خواب دیکھا ہے تو میں چاہے بدقت ہی صحیح لیکن میں جا کر اس کو ضرور حاصل کروں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس نے جا کر چاہے وہ بدقت ہی رش میں لگ کر ہی کیوں نہ صحیح لیکن احترام کے ساتھ کہ اس کی نگاہ میں گویا کہ وہ ایک وقت اس کی کم ہو گئی تو اس نے جا کے تبرک کو لیا اور استعمال کیا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ویسے تو روایات میں سے اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ زہیر ابن قین نے علم طب میں کوئی کمال حاصل کیا ہو. اور کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو اب تو زہیر میدان کربلا ہی میں دفن ہے اور خاک شفا میں مدفون ہونے کی وجہ سے اب تو ان کے اندر یہ صلاحیت اور بڑھ چکی کہ وہ کسی کو بھی شفا یابی اور صحت عطا کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جب سب لوگوں نے واقعہ بیان کیا تو اس کے بعد وہاں سے ایک رسالہ چھپتا تھا لکھنؤ سے الواعظ کے نام سے. اس پورے واقعے کو اس کے اندر شائع کیا گیا اور اس کے بعد آغا مہدی لکھنوی جی ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر کہا کہ میں نے اپنے ایک مریض کی صحت یابی کے لیے اس انداز سے روزہ رکھا اور اس کے خواب میں مجھے اس طرح کا ایک نسخہ بتایا گیا جو میں نے اپنے مریض پر آزمایا اور اس کو مکمل شفا یابی اس سے حاصل ہوئی. اس واقعے کے بعد جب یہ الواعظ کے اندر چھپ گیا تھا یہ مضمون تو اس کے بعد جن طبیبوں نے اپنے مریضوں کے لیے اس نسخے اس بات کو اس عمل کو کیا ان سب کے مریض بھی شفا یاب ہو گئے.